دنیا اس وقت ایک اقتصادی بحران میں ہے اور کہا جاتا ہے کہ مزید اقتصادی بحران میں جانے کے اس کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ کہا جاتا ہے کہ یوکرین کی جنگ ہے۔ یورپ تو اس وقت کہہ رہا ہے کہ یوکرین کی جنگ ہمارے لیے 9/11 ثابت ہوئی کہ وہاں انرجی کرائسس پیدا ہوا اور راشننگ کی باتیں ہوئیں کہ سردیوں میں جب گیس اور انرجی کی دوسری جو سورسز ہیں اس کی ضروریات بڑھیں گی تو وہاں ایک تھوڑا کمی آنے کا امکان ہے۔ اگر حکومت سبسڈی دیتی ہے تو پھر اس کے نیگیٹو اثرات اس کی اکانومی پر پڑتے ہیں۔ ایسے کیوں ہوا؟ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بنیادی طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس کی پالیسی میں شفٹ آیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بعد، وہ ایک ڈراسٹک شفٹ تھا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ زیادہ تر پالیسی ان کی ایسے تھی کہ وہ لک انسائیڈ پالیسی تھی۔ امریکہ کو ہی پیش نظر رکھا جاتا تھا کہ امریکہ کی اقتصادی حالت کو کیسے بہتر کیا جائے اور اسی پر فوکس کیا جائے اور دنیا میں بہت زیادہ انٹینگل یا معاملات میں اتنا انٹرفیئر نہ کیا جائے۔ صرف البتہ ایک چیز تھی کہ انہوں نے ٹریڈ وار کا آغاز کیا چائنا کے ساتھ، جو کہ ایک اچھی چیز نہیں تھی، لیکن اس کا بھی ورلڈ لیول پر اقتصادی طور پر کتنے برے اثرات نہیں ہوئے۔ اگرچہ اس کو کنڈیم کیا گیا، یورپ کے الائز نے کنڈیم کیا اور انہوں نے بھی کنڈیم کیا، لیکن وہ ایک چیز تھی جو کہ نیگیٹو تھی آن پریزیڈنٹ ٹرمپس پارٹ، لیکن وہ بھی ان کا مقصد تھا کہ امریکہ کی اکانومی کو بہتر کیسے کیا جائے اور اس کا جو امپورٹ بل ہے اس کو کیسے کم کریں۔ لیکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے جو پالیسی رکھی ٹورڈز یورپ اور یوکرین، وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ تھی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو یوکرین کے حوالے سے اسٹیٹس کو کے قائل نظر آتے تھے، اس لیے آپ نے دیکھا کہ روس اگرچہ وہ کرائمیا پر قبضہ کر چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی یوکرین کے جو مشرقی علاقے تھے ڈون باس جسے ہم کہتے ہیں، اس کو بھی اپنے انفلوئنس میں لے جا چکا تھا، لیکن اس کے باوجود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی اور اس میں مزید دلچسپی نہیں لی اور ایک اسٹیٹس کو کی سچویشن بحال ہو گئی اور باتیں شروع ہو گئی کہ منسک 2 کے طرز پر جو کہ آلریڈی ایک ایگریمنٹ تھا اس کو آگے بڑھایا جائے اور اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ گویا کہ ایک اسٹیٹس کو تھا، یورپ سٹیبل تھا اور یہ کرائسس نہیں تھا، نہ یورپ میں نہ عالمی منظرنامے پر۔ لیکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اس میں انٹرفیئر کیا اور اس طرح کی باتیں یورپ سے شروع ہو گئیں کہ ہم یوکرین کو نیٹو کا حصہ بناتے ہیں۔ اب یہ وہ چیز تھی، ایک ٹریگرنگ پوائنٹ تھا اور جو ایک سینسٹیو پوائنٹ، جیسے کہ پریزیڈنٹ پوٹن کہتے ہیں کہ یوکرین کسی طور پر بھی نیٹو کا حصہ نہ بنے، کیونکہ باقی جب نیٹو انلارجمنٹ ہوئی تو پوٹن نے اس پر اعتراض نہیں کیا اور اس نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ وارسا پیکٹ کے تقریباً تمام ممالک کو نیٹو کا ممبر بنا لیا گیا، یہاں تک کہ بالٹک اسٹیٹ جو ہیں 3، لیٹویا، لیتھوینیا، اسٹونیا، جب وہ بھی بنائیں جن کا بارڈر رشیا کے ساتھ شیئر ہوتا ہے، وہ بھی پوٹن نے ڈائجسٹ کیا۔ لیکن یوکرین پر اس کی سینسٹیوٹی تھی، اس لیے کہ اس میں پرو رشیا گورنمنٹ انسٹال تھی اور اس میں رشین سپیکنگ لوگوں کی تعداد بھی کافی تھی۔ بہرحال اس اسٹیٹس کو جو بدلا گیا وہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو ایک جاتا ہے، کریڈٹ کہہ لیں ڈسکریڈٹ کہہ لیں، اور اس کا پھر پوٹن نے ایک پری ایمپٹیو سٹرائک کی، یا اس کا ڈیفنس یہ تھا کہ میں اس کو نیٹو کا ممبر نہیں بننے دوں گا۔ اور دوسرا اس کو یہ محسوس ہوا کہ جب اسٹرکٹ سٹانس امریکہ نے اور یورپ نے لیا یا امریکہ کے کہنے پر لیا، اس نے کہا کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ جو ڈون باس کا علاقہ جو کہ رشین انفلوئنس میں آ چکا تھا، یہ پرو رشین سپیکنگ وہاں لوگ ہیں، ان کا آلموسٹ انہوں نے ایک اٹانومس ریجن بنا لیا تھا کہ یہ جو یوکرین کی فورسز ہیں اس پر اٹیک کرنا چاہتی ہیں اور اس کو والی پوزیشن پر لانا چاہتی ہیں، تو اس لیے اس نے ایک پری ایمپٹیو سٹرائک کی اور انویژن کیا۔ اب اس کو پھر ریسسٹ کرنے کا پروگرام بنا، اس میں پھر یونائٹڈ اسٹیٹس نے لیڈ کیا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ $42 بلین تو ابھی ریلیز کیے، اس کے علاوہ باقی یورپین ممالک کو کہا کہ وہ تمام اسلحہ وہاں بھیجا جائے، رشین ایڈوانس ہے اس کو روکا جائے۔ انہوں نے اسلحہ بھیجا، اگرچہ فورسز نہیں بھیجیں، اس لیے کہ فورسز اگر بھیج دیتے نیٹو کی فورسز تو پھر براہ راست انکاؤنٹر ہو جانا تھا، جو کہ کسی نیوکلیئر ایپیسوڈ میں بھی جا سکتا تھا، لہذا انہوں نے ریسٹرینٹ کیا۔ تو جس سے یہ ہے کہ رشین ایڈوانس تو رک گیا ہے، لیکن ہوا یہ کہ رشیا نے پھر اس کو ریٹیلیٹ کیا۔ وہ ایسے کیا کہ یورپ کی کافی زیادہ جو انحصار ہے انرجی کا وہ رشین گیس پر ہے۔ یہ رشین گیس اسے سپلائی ہوتی ہے، خاص طور پر جرمنی کا زیادہ انحصار ہے، لیکن اس کے ساتھ رومانیہ، بلغاریہ، ہنگری، ان کا بھی کافی انحصار ہے۔ پچھلے دنوں میں رشیا نے
40% سپلائی کم کر دی۔ نارڈ اسٹریم 1 جو پائپ لائن ہے خاص طور پر بالٹک سی سے جو گزرتی ہے، وہ سب سے بڑا مین سورس ہے جو جرمنی کو گیس سپلائی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین کے ذریعے بھی گیس سپلائی ہوتی ہے اور بیلاروس کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ اور جب اس نے کم کی تو صاف ظاہر ہے کہ وہاں انرجی کرائسس ڈیولپ ہوا۔ پھر ایسے موقع پر ہوتا ہے کہ آپ اس کے آلٹرنیٹو سورسز پر جائیں تو پھر زیادہ بوجھ پڑا جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں۔ ان کو کہا گیا کہ آپ LNG لیکویفائڈ نیچرل گیس وہ سپلائی کریں، اور اس میں سب سے بڑا سپلائر جو ہے وہ قطر ہے۔ اس نے سپلائی کرنی شروع کی، جس سے پھر انرجی کی قیمتیں بڑھیں۔ خاص طور پر پاکستان، انڈیا اس سے متاثر ہوئے، اس لیے کہ جب انرجی کی قیمت بڑھتی ہے کہ یورپ کو سپلائی ہونے سے اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا، اور یورپ نے ہائی پرائسز پر لینا بھی ایکسیپٹ کر لیا۔ اس کے اثرات پھر ہم پر بھی پڑے۔ مڈل ایسٹ آئل اور گیس پر پریشر بڑھا، اس لیے آپ دیکھیں جو بائیڈن پھر خود آئے، سعودی عربیہ کو کہا کہ آپ تیل کی پیداوار میں اضافہ کریں۔ انہوں نے اضافہ نہیں کیا۔ ان کے کچھ اختلافات بھی تھے سیاسی، جو کہ ان کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ نہیں تھے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کے دور میں سعودی عربیہ ٹرمپ کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ ایون پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے تعلقات بہتر تھے۔ جب ان کو افغانستان میں پاکستان کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اپنی فورسز ایکسٹریکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں فیسیلیٹیٹ کرے اور اپنے گڈ آفسز کو یوٹیلائز کرے۔ پرائم منسٹر جو اس وقت ہمارے تھے عمران خان، تو انہوں نے کہا کہ یس، ہم آپ کو جو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہاں باعزت انخلا ہو جائے افغانستان سے، افغانستان میں امن ہو جائے، دس از آلسو ان دا انٹرسٹ آف پاکستان۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ان کا بڑا اچھا ریسیپشن یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوتا ہے۔ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف بھی جاتے ہیں، ان کا پینٹاگون میں استقبال ہوتا ہے بڑا اچھا۔ تو گویا کہ بہت سموتھ ریلیشنز ہمارے چل رہے تھے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ۔ لیکن جو بائیڈن آتے ہیں تو ان کے تعلقات فرام دا ویری آؤٹ سائڈ، حالانکہ حکومت وہی تھی، وہی عمران خان تھے، تو ان کا ٹیلی فون تک نہ آنا، تو یہ ایک ڈراسٹک چینج جو میں دیکھتا ہوں یونائٹڈ اسٹیٹس کی پالیسی کی ٹورڈز یورپ، ٹورڈز رشیا، ٹورڈز پاکستان۔ اس نے انسٹیبلٹی میں دنیا گئی اور یہ ریجن گیا، یورپ کو ڈسٹیبلائز کیا اور وہ اکنامک کرائسس میں گیا۔ یہاں تک ہے کہ اس وقت اٹلی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایکسٹریم کرائسس میں جانے والا ہے۔ اسی طریقے سے باقی یورپ میں اگر اس کی راشننگ ہوتی ہے یا آئل کرائسس پرٹیکولرلی سردیوں میں جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کے بہت برے اثرات ہو گئے، اور وہاں پھر جو نیشنلسٹ گورنمنٹس ہیں ان کے پریشرز ڈیولپ ہو رہے ہیں کہ وہ اپنا ریوزٹ کرے اپنی پالیسیز کو اور دنیا کے ساتھ تعلقات، یہاں تک کہ بھی ایون رشیا کے ساتھ جو آپ نے انکاؤنٹر شروع کیا ہوا ہے یوکرین کی وجہ سے، اس کو بھی ریوزٹ کرو اور رشیا کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرو۔ صاف ظاہر ہے کہ جب اکنامک کرائسس ہوں تو پھر پولیٹیکل پریشرز ڈیولپ ہوتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں پاکستان میں ایک پولیٹیکل کرائسس ہے، لیکن اس سے پہلے اکنامک کرائسس تو تھا، جو دنیا میں آئل پرائس ہائیک ہوئی، یعنی کرونا پینڈیمک کے بعد ایک دم انرجی کی ریکوائرمنٹ بڑھی۔ انرجی کی پرائس ہائیک ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی کنزیومر پروڈکٹس کی پرائسز پر بھی اثر پڑتا ہے۔ وہ ساری دنیا میں پڑا۔ عمران خان کے دور میں جب وہ پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی پرائسز بڑھنا شروع ہو گئی تھی، وہ اس حساب سے تھیں جس طرح ساری دنیا میں بڑھ رہی تھی، امریکہ میں بڑھ رہی تھی، یورپ میں بڑھ رہی تھیں، انڈیا میں بڑھ رہی تھی، ایوری ویئر پرائسز بڑھ رہی تھی، اس لیے کہ جو ایک نیچرل امپیکٹ ہوتا ہے وہی نیچرل امپیکٹ تھا۔ لیکن اب جو پرائسز بڑھی ہیں پاکستان میں یا اور زیادہ انرجی کی زیادہ بڑھی ہیں، یہ سارے کے سارے کا تعلق تھوڑا سا پولیٹیکل کرائسس کی وجہ سے بھی ہے کہ موجودہ حکومت جب آئی، ایک حکومت کو ریپلیس کیا، عوام میں ایک کیوس ڈیولپ ہوا، سول اسٹرائفس شروع ہوئیں، تو اس کے پھر امپیکٹس پڑتے ہیں اکانومی پر، کیونکہ جو دنیا کی بڑی کمپنیز ہیں، انویسٹرز ہیں یا اسپیکولیٹرز ہیں، یہ سارے کے سارے محتاط ہو جاتے ہیں کہ ملک میں اس وقت پولیٹیکل کرائسس ہے تو وہاں پھر انویسٹمنٹ رک جاتی ہے، یہاں تک کہ ریمیٹنسز بھی رک گئیں اور ایکسپورٹس پھر ہماری متاثر ہوئیں۔ سارا کچھ متاثر ہو کر نیٹ رزلٹ یہ ہوا کہ پاکستان کی اکانومی اس وقت ورسٹ کرائسس میں ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے مرکزی حکومت، اس کے لیے وے آؤٹ کیا ہے، ملک کو ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی میں کیسے لے جایا جائے، کیونکہ جب تک اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہوتی یا بہتری نہیں ہوتی، یہ جو مرکزی حکومت ہے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ، اس کے لیے بھی اچھے حالات پیدا نہیں ہوں گے یا عوام میں جو اس کی پذیرائی ہے یا مقبولیت ہے
اس میں کسی صورت اضافہ نہیں ہو پائے گا، بلکہ اضافے کی بجائے کمی ہوگی، کیونکہ جتنی مہنگائی ہوئی، انفلیشن ہوئی، ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ بہت زیادہ بڑھا، تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس کا سارے کے سارا اس پر پڑتا ہے جس کے پاس حکومت ہوتی ہے۔ اگر وہ اس کو پرولونگ کرتی ہیں، اس سچویشن کو، پولیٹیکل کرائسس کو، تو میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں جتنا اس میں ڈیلے کریں گے، عوام میں ان کی مقبولیت کا گراف مزید کم ہوگا۔ وجہ اس کی یہ کہ اکنامک کرائسس کم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، البتہ اگر ان کے پاس کوئی ایسا پروگرام ہے جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ بہت ایک ڈراسٹک چینج ہم لا سکتے ہیں، تو پھر سرٹنلی اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ الیکشنز ہوئے، ضمنی الیکشنز، اس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو عوامی مینڈیٹ حاصل ہوگا، عوام میں اس کی مقبولیت کا گراف ہوا۔ یہ وہ الیکشن تھے جن کو مقابلے میں آنے والی جو پی ڈی ایم تھی وہ بھی کرٹیسائز نہیں کر سکتی تھی کہ یہ جو 20 میں سے 15 سیٹیں دھاندلی کی وجہ سے جیتی گئی ہیں، کیونکہ آج تک جتنے بھی الیکشن ہوئے اس میں ہمیشہ ہارنے والی پارٹی نے دھاندلی کا الزام لگایا، لیکن وہ اس لیے نہیں لگا سکی کہ مرکز میں بھی ان کی حکومت تھی اور صوبے میں بھی حکومت تھی۔ تو یہ ہیں زمینی حقائق۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ ان حقائق سے سمجھوتا کیا جائے۔ اس طرح کی باتیں کہ گورنر راج لگایا جا سکتا ہے، یہ چیزیں کسی صورت بھی جو بھی سیاسی مستقبل ہے موجودہ حکومت کا، اس کے لیے کوئی ہم نہیں کہہ سکتے خوش آئند ہوگا۔ عوام میں انٹیگونزم بڑھے گا، انریسٹ بڑھے گا، پولیٹیکل کیوس ڈیولپ ہوگا، اور اس سے پھر اقتصادی حالت مزید خراب ہوگی، جس کا ڈسکریڈٹ پھر موجودہ حکومت کو جائے گا۔ تو لہذا بہتر یہ ہے کہ جو زمینی حقائق ہیں ان سے سمجھوتا کیا جائے اور پوری کوشش کی جائے کہ جتنا عرصہ بھی آپ کے پاس حکومت ہے آپ عوام کو ڈیلیور کریں، کیونکہ عوام کو ڈیلیور کرنے ہی سے ہی آپ ہی کا جو ووٹ بینک ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور جو پنجاب میں نئی حکومت بنی ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ بھی اپنی ساری انرجیز عوام کو ڈیلیور کرنے پر لگائیں۔ ان تھوڑی سی گزارشات کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔